الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أول مسجد وضع على الأرض قال المسجد الحرام قلت ثم أي قال المسجد الأقصى قلت وما بينهما قال 40 عاما أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. انتہائی قابل صد احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، قرآن کریم فرقان حمید میں سے کچھ حصہ تلاوت کیا. آقائے دو عالم، جان دو عالم، روح دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گلدستہ احادیث میں سے ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. قرآن کی آیت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی روشنی میں مسجد اقصیٰ کا جو مقام اور جو مرتبہ ہے، یہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. لیکن آج ایک مرتبہ پھر بیت المقدس جہاں مسجد اقصیٰ بھی ہے،
اسرائیل نے ظلم و بربریت کے پہاڑ ڈھا دیے۔ یہ وہ جگہ جو انبیاء علیہ السلام کا مدفن ہے، یہ وہ مقدس ٹکڑا جہاں میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,44,000 انبیاء کی امامت کروائی اور امام الانبیاء کے لقب سے ملقب ہوئے۔ یہ وہ جگہ جہاں ابراہیم علیہ السلام جیسی شخصیت آرام فرما، جہاں حضرت سلیمان، حضرت داؤد علیہ السلام جیسے انبیاء وہاں آرام فرما رہے ہیں، اور جس کی تعمیر اور ترقی حضرت داؤد اور حضرت اسماعیل اور حضرت سلیمان علیہ السلام جیسی شخصیات نے کی۔ لیکن آج اسی جگہ کی بے حرمتی آج سے نہیں، کافی عرصے سے ہو رہی ہے، اور مسلمان انہیں اس کا احساس تک نہیں ہے۔ آپ غور کریں اور دیکھیں کہ مسجد اقصیٰ کا اتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا، سب سے پہلے روئے زمین پر کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو آپ نے جواب میں فرمایا، مسجد حرام، بیت اللہ، خانہ کعبہ۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، سب سے پہلا گھر دھرتی میں اور کائنات میں جو بنایا گیا وہ بیت اللہ اور خانہ کعبہ ہے۔ کہتے میں نے پھر سوال کیا، ثم ایون، اس کے بعد کون سی مسجد بنائی گئی؟ جواب ملا، المسجد الاقصیٰ، کہ بیت اللہ کے بعد اس دھرتی پر سب سے پہلی جو مسجد بنی وہ مسجد اقصیٰ ہے۔ فرماتے ہیں میں نے یہ عرض کی، کم بینہما، ان کے درمیان کتنی مدت اور کتنا فاصلہ ہے؟ جواب میں فرمایا 40 عاماً، 40 سال کا فاصلہ ہے۔ سب سے پہلا جو گھر بیت اللہ بنا، اس کے بعد سب سے پہلا گھر بننے والا جس سے مسجد اقصیٰ سے یاد کیا جاتا ہے، سب سے پہلا قبلہ کائنات میں انسانیت کا قبلہ اول جس سے مسجد اقصیٰ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور صرف یہی نہیں، عظمت اور فضیلت کی یہ بات ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تشد الرحال الا الی ثلاثۃ مساجد، فرمایا کہ سفر کرنا اور نیت ارادے سے سفر نہیں کیا جاتا، سوائے 3 مسجدوں کے، ان کی طرف آدمی ارادے اور نیت کے ساتھ جائے اور سفر کرے۔ فرمایا المسجد الحرام، پہلا جو ہے وہ مسجد حرام ہے جس کا سفر کرنا چاہیے۔ دوسری فرمایا وہ مسجدی ھذا، یہ میری مسجد نبوی ہے جس کے لیے سفر کرنا چاہیے آدمی کو۔ اور تیسری ارشاد فرمایا المسجد الاقصیٰ، مسجد اقصیٰ ہے جس کے لیے سفر کر کے جانا چاہیے۔ کیوں جانا چاہیے؟ اس لیے جانا چاہیے مسجد حرام میں، اس لیے جانا چاہیے وہاں ابراہیم نے سجدے کیے ہیں، وہاں حضرت اسماعیل نے سجدے کیے ہیں، وہاں میرے آقا امام الانبیاء نے عبادت کی ہے، سجدے کیے ہیں۔ وہاں جائے گا، وہاں ان کی مشابہت لازم آئے گی۔ مسجد نبوی میں کیوں جائے گا؟ میرے آقا وہاں امام رہے، ابو بکر، عمر، عثمان و علی رہے وہاں پر، وہاں جائے گا، وہاں عبادت کرے گا۔ اور مسجد اقصیٰ میں کیوں نہ جائے جہاں آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء علیہ السلام نے اپنی جبین نیاز کو زمین پہ جھکا کر کے سبحان ربی الاعلیٰ کا
ترانہ بلند کیا، میرے آقا نے نماز پڑھائی، اس مسجد اقصی کے لیے کیوں نہ سفر کرے، وہاں جائے گا۔ آج کا مسلمان اس کی یہی طلب ہونی چاہیے، اللہ مجھے وہ موقع عطا کر، میں اس مسجد اقصی کے سین میں جا کر کے اپنی زمین کو جھکا کر سبحان ربی الاعلیٰ کا ترانہ بلند کروں۔ مجھے وہ موقع عطا کر، میں اس مسجد میں جاؤں جس مسجد میں 1,40,24,000 انبیاء علیہ السلام گئے، میں ان دروازوں کو دیکھ کر آؤں، ان کھڑکیوں کو دیکھ کر آؤں جنہیں میرے آقا نے دیکھا اور امت کو بتایا۔ یہ وہ مسجد اقصی ہے میرے بھائیوں۔ اس مسجد اقصی کی اور اسی طرح بیت المقدس کی تاریخ کو ہم اگر دیکھیں تو یہ وہی مسجد اقصی ہے جس پہ دنیا کفر کا قبضہ تھا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قبضے کو چھڑوایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کر کے جاتے ہیں، بیت المقدس کی چابیاں عیسائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کرتے ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی سفر کیے، 500 سال تک یہ مسجد اقصی اور یہ بیت المقدس 500 سال تک مسلمانوں کے قبضے میں رہا۔ لیکن پھر دوبارہ عیسائیت نے سوچا کہ یہ ہمارے قبضے میں آ جائے، ہم اسے واپس لے لیں، اور پھر ایسا ہی ہوا کہ عیسائیوں نے اس سے اپنے قبضے میں لے لیا اور ان کے قبضے میں چلی گئی۔ لیکن پھر وہ وقت آیا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی جیسا شخص اٹھا اور اس نے بیت المقدس کو فتح کیا، اور ایک سب سے بڑا کارنامہ یہ کیا اس نے کہ اس نے عیسائیوں کا خون نہیں بہایا، مسلمانوں کے خون کا بدلہ عیسائیوں سے نہیں لیا، انہیں چھوڑ دیا، اور پھر اس طرح 700 سال سے زائد کا عرصہ بیت المقدس اور مسجد اقصی مسلمانوں کے پاس رہے۔ لیکن 1948 میں جو ہے برطانیہ، امریکہ اور غیر مسلم ممالک نے وہاں پر اسرائیل کا قبضہ جمایا، اور درمیان میں اور وسط میں اسرائیل کی حکومت کو قائم کیا، اور اس کے قائم کرنے کے بعد انہوں نے بہت سے حصے پر قبضہ کر لیا۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب آگے بڑھتے بڑھتے جب اسرائیل اور عرب جنگ ہوئی، اور اس جنگ میں 70% سے زائد کا علاقہ اسرائیل نے اپنے قبضے میں لے لیا، اور عرب کے نقشے سے فلسطین کو مٹانے کی کوشش کر دی، مسجد اقصی پر قبضہ کر لیا، مسجد اقصی کے دروازے کو جلایا، اس منبر کو جلا دیا گیا جس منبر کو سلطان صلاح الدین ایوبی نے بنایا تھا، اور اس پہ وہ خطبہ دیا کرتا تھا۔ میرے بھائیوں، یہ وہ پس منظر ہے مسجد اقصی کا اور بیت المقدس کا کہ جو مسلمانوں کے پاس تھا، لیکن بالآخر اس کو اسرائیل نے، یہودیوں نے اپنے قبضے میں لے لیا۔ یہ وہی یہودی تھے جنہیں کوئی اپنے ہاں جگہ نہیں دے رہا تھا، لیکن بالآخر ایک سازش کے تحت ان کو وہاں پر آباد کیا گیا، اور مسلمانوں کے قبلہ اول پر قبضہ کر دیا گیا، اور یہ قبضہ رہا۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ یہ مسلمان اس کا احساس نہیں ہے۔ اتنی مسلمان ہیں، اور آج کیا بات ہے کہ کوئی آواز نہیں اٹھا رہا۔ آج کیا بات ہے کہ اسرائیل بمباری کر کے غزہ کے مسلمانوں کو تہہ تیگ کر رہا ہے، معصوم بچیوں کو بموں میں جلا رہا ہے، ان ماں بہنوں بیٹیوں کو جلا رہا ہے بموں میں، اور انسانیت کا جنازہ نکل رہا ہے، لیکن آج کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں۔ اتنے اسلامی ممالک کے ہوتے ہوئے کوئی بات نہیں کر رہا، کوئی آواز اٹھا نہیں رہا۔ کیوں نہیں اٹھا رہا؟ تو میرے سامنے وہ روایت آتی ہے جو میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے ایک مرتبہ امام الانبیاء کی مبارک زبان سے کچھ الفاظ سنے جو آپ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرما رہے تھے۔ آپ نے فرمایا
کیف انت یا صوبان اذا تداعت علیکم الامم کتداعیکم علی قصۃ طعام. اے صوبان وہ وقت کیسا ہوگا جب ساری امتیں مسلمانوں کے خلاف اس طرح ٹوٹ پڑے گی جیسے کھانے کے دسترخوان پر تم ٹوٹ پڑتے ہو، جیسے کھانے کے پیالے پر تم ٹوٹ پڑتے ہو، اس طرح پورا کفر مسلمانوں پہ ٹوٹ پڑے گا، ان کو نیست و نابود کرنے کی کوشش کرے گا. وہ کیا وقت ہوگا جب یہ کہا اور فرمایا تصیبون منہ، اس وقت تمہیں ان سے یہ تکلیفیں پہنچے گی. تو حضرت صوبان نے جواب میں پوچھا، قال صوبان بِأَبِي وَأُمِّي، اے اللہ کے محبوب میرے اور ماں باپ آپ پر قربان ہوں. بِأَبِي وَأُمِّي یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں. امن قلتم بنا، کیا اس دن ہم تھوڑے ہوں گے، ہماری تعداد کم ہوگی جب دنیا کفر ہمارے اوپر ٹوٹ پڑے گی جیسے کھانے پر لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں؟ کیا ہماری تعداد کم ہوگی؟ ہم تعداد میں قلیل ہوں گے، ہم تھوڑے ہوں گے تعداد میں؟ میرے آقا نے فرمایا نا تم تعداد میں تھوڑے نہیں ہوں گے. قال لا بل انتم یومئذ کثیر، تم اس دن تو بہت زیادہ ہوں گے، تمہاری تعداد زیادہ ہوگی، کثرت ہوگی تمہاری. جب یہ کہا لیکن فرمایا وَلَٰكِن يُلْقَىٰ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنُ، تمہارے دلوں میں وہن کی بیماری ڈال دی جائے گی، وہن کا مرض تمہارے دلوں میں ڈال دیا جائے گا. قالوا وَمَا الْوَهْنُ یا رسول اللہ، اے اللہ کے حبیب وہن کیا چیز ہے، کس کو وہن کہا جاتا ہے؟ میرے آقا نے جواب میں فرمایا قال حبکم الدنیا وکراہیتکم الموت، دنیا کی محبت تمہارے دلوں میں آ جائے گی، موت کی محبت تمہارے دلوں سے نکل جائے گی. یہ وہن کی بیماری ہے کہ جب تمہارے دلوں میں دنیا کی محبت آئے گی اور موت کی محبت نکل جائے گی، موت کی نفرت کرنے لگ جاؤ گے، اس وقت دنیا کفر تمہارے اوپر ٹوٹ پڑے گی، دنیا کفر ٹوٹ پڑے گی. اور آج دیکھ لیجئے یہی ہے، ہمارے کتنے اسلامی ممالک ہیں، کسی ایک نے بھی آواز نہیں اٹھائی ہے، کوئی ایک بھی نہیں بول رہا. امریکہ نے تو پہلے دن اعلان کر کے کہہ دیا تھا کہ ہم اسرائیل کے ساتھ ہیں. الکفر ملت واحدہ، برطانیہ نے کہا، فرانس نے کہا، انڈیا نے کہا ہم اسرائیل کے ساتھ ہیں، لیکن مسلمان حکمران کوئی نہیں بول رہا، چاہے وہ عرب ہوں، چاہے وہ عجب ہوں، عربی ہو غیر عربی ہو. کیوں نہیں بولتے؟ اس لیے نہیں بولتے کہ انہیں ڈر ہے کہیں ہماری حکومتیں ہمارے ہاتھوں سے نہ چلی جائیں. دنیا کی محبت ہے، انہیں یہ ڈر ہے کہ ہم سے یہ ڈالر بند نہ کر دیے جائیں، پاؤنڈز بند نہ کر دیے جائیں، یہ دولت بند نہ کر دی جائے، ہماری مدد ختم نہ کر دی جائے، یہ مجھ سے یہ چیزیں چھین نہ لی جائیں. اس دنیا کی محبت نے ایسا ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا ہے کہ یہ لوگ اب ذلت کی طرف جا رہے ہیں، ذلت کی طرف. اور دوسرا فرمایا کراہیت الموت، موت سے نفرت آ گئی، موت سے محبت نہیں رہی. موت کا تذکرہ سنتے ہیں تو ڈرتے ہیں کہ کیوں ہمیں موت کا کہا جا رہا ہے. اور صحابہ موت سے ایسی محبت کرتے تھے جس طرح اس دور میں شراب سے محبت کی جاتی تھی. وہ کہا کرتے تھے کہ ہم شمع یقی کے پروانے شعلوں سے محبت کرتے ہیں، عزیز تمہاری راہ سے ہٹ ہم موت کی قدر کرتے ہیں. وہ موت کی عزت کرتے تھے، موت سے محبت کرتے تھے. اور جب موت سے محبت کرتے تھے تو دنیا ان سے کانپا کرتی تھی، پھر دنیا ان سے ڈرا کرتی تھی. پھر افرادی طاقت کے نہ ہوتے ہوئے بھی، ایٹمی طاقت کے نہ ہوتے ہوئے بھی کفر کی آنکھوں سے آنکھیں ملا کر بات کرتے تھے. یہ کون ہیں؟ حضرت ربیع ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں جا رہے ہیں؟ وقت کی سپر پاور رستم کے دربار میں جا رہے ہیں. پھٹے پرانے کپڑے، پاؤں میں جوتی بھی نہیں،
سواری ایک گدھا ہے، جب دربار میں پہنچے کہا کیا بات ہے؟ کہا رستم سے ملنا ہے۔ وہ دیکھ رہا ہے پاؤں سے سر تک کہ یہ رستم سے، کہا جاؤ کہہ دو محمد عربی کا غلام آ گیا ہے۔ جا کر کہا باہر ایک آدمی کھڑا ہے، وہ کہتا ہے میں محمد کا غلام ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، پاؤں میں جوتی نہیں، کپڑے پھٹے ہوئے، سواری گدھا، آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ کہا آنے دو۔ اندر گئے اور چلتے چلتے جب وہاں پہنچتے ہیں کہا کیوں آئے؟ رستم کی آنکھیں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے ہوئے کہا آیا نہیں ابتعثنا اللہ لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، میں آیا نہیں، مجھے بھیجا گیا ہے اللہ کے بندوں کو تجھ جیسے ظالم کی بندگی سے نکال کر ایک اللہ کی بندگی میں لے جاؤں۔ وہ لوگ تھے جو پھر محبت کیا کرتے تھے، جو موت سے محبت کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، یہ کیفیت ہوا کرتی تھی، اور جب یہ موت سے نہیں ڈرتے تھے، محبت کرتے تھے، تو دنیا ان سے ڈرا کرتی تھی۔ اب ہم موت سے ڈرنے لگے تو دنیا ہمیں ڈرانے لگی۔ ایک دھمکی دیتے ہیں تو سلوٹ مار کر تیار ہیں جی۔ ان حالات میں اب جو اس وقت کیفیت اور سچویشن ہے، میری اور آپ کی کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ظاہر ہے کہ ہم تو حکومت تو نہیں ہے، ہم انفرادی طور پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو ہماری ذمہ داریوں میں پہلی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم فلسطینیوں کو تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھیں، فلسطینیوں کے درد کو اپنا درد سمجھیں، انہیں جو تکلیف ہو رہی ہے ہم انہیں اپنی تکلیف سمجھیں۔ اور کیوں اپنی تکلیف سمجھیں؟ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، مومن سارے کے سارے بھائی ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں۔ میرے بھائی کی تکلیف میری تکلیف ہے، میرے بھائی کا درد میرا درد ہے، میرے بھائی کی بیٹی آگ میں بموں میں جل رہی ہے تو گویا میری بیٹی جل رہی ہے۔ مجھے اور آپ کو اس درد کو محسوس کرنا چاہیے، اس تکلیف کو محسوس کرنا چاہیے۔ اور حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل المومنین، مومنوں کی مثال محبت میں، تراحم میں، مودت میں، فرمایا ان کی مثال کیسے ہے؟ فرمایا کہ مثل الجسد، ایک جسم کی طرح ہے، ان اشتق منہ عضوا، فرمایا اگر اس میں سے کسی ایک عضو کو تکلیف ہو تداعی لہو الجسد، تو سارا جسم اس کو پکارتا ہے۔ لہٰذا یوں کیفیت ہو ہماری کہ اگر پاؤں کے انگوٹھے کے ایک کنارے میں تکلیف ہوتی ہے تو آنکھ محسوس کرتی ہے، آنکھ نہیں سوتی ہے، دماغ محسوس کرتا ہے، دماغ آرام نہیں کرتا ہے۔ تو اس طرح فلسطین کے بچے اور بچی، فلسطین کے مسلمان مرد اور عورت کی تکلیف کو میں اور آپ اپنی تکلیف محسوس کریں، اور پھر جیسے ان کا سکون چھن گیا میرا اور آپ کا بھی سکون چھننا چاہیے۔ مجھے اور آپ کو پھر بیٹھ کر انڈین فلمیں نہیں دیکھنی چاہیے اور آپس میں تبصرے نہیں، ان کی تکلیف کو اپنی تکلیف ہم محسوس کریں اور ہم ان کی طرف متوجہ رہیں، اور اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس طرح کریں۔ دوسری ذمہ داری میری اور آپ کی بنتی ہے کہ ہم ان کے لیے اخلاص سے دعائیں کریں۔ دعائیں کریں، دعا تو کر سکتے ہیں نا، ان کے لیے دعاؤں کا اہتمام کریں کہ یا اللہ ہمارے بس میں نہیں، یا اللہ تو ہی کچھ بندوبست کر لے، تو نے ابراہ کے لشکر کو تباہ و برباد کیا ابابیلوں کے ذریعے، ان کے لیے بھی ابابیل بھیج دے۔ اور کائنات نے دیکھا کہ ابابیل کیسے آئے تھے اسرائیل پر۔ ابھی جو پیراشوٹ کے ذریعے وہاں جب یہ مجاہد گئے تو کس طرح گئے ہیں دنیا نے دیکھ لیا ہے، اللہ دکھا رہا ہے۔ انشاءاللہ ہمیں چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے، میرے نبی کی حدیثیں کبھی غلط نہیں ہو سکتی ہے۔ وہ وقت آئے گا پوری دنیا پہ انشاءاللہ اسلام کا پرچم لہرائے گا، اسلام کا پرچم لہرائے گا۔ تو مجھے اور آپ کو چاہیے ہم ان کے لیے خوب دعاؤں کا اہتمام کریں اور دعائیں کرتے رہیں، اور پھر ان کی مدد اگر ممکن ہو ان تک کہیں مدد پہنچائی جا سکتی ہو، انہیں جس چیز کی ضرورت ہو معلوم کیا جائے اور ان کے ذریعے ان کی مدد بھی کی جائے۔ میرے نبی کا ارشاد ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ، مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پہ ظلم کرتا ہے اور نہ اس کو بے یار و مددگار چھوڑتا ہے، دوسروں کے حوالے نہیں کرتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من کان فی عون اخیہ کان اللہ فی عونہ، جو اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے اللہ اس کی مدد کرتے ہیں، اور فرمایا جو اپنے بھائی سے ایک مشکل کو دور کرتا ہے اللہ رب العزت اس سے کئی مشکلات قیامت کے دن اس کی مشکلات کو دور کریں گے، اس کی حاجتوں کو پورا کریں گے، اس کی ضرورتوں کو پورا کریں گے۔ یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور ایک ذمہ داری اور میری اور آپ کی جو بنتی ہے کہ اس ظلم کے خلاف بھرپور ہم آواز اٹھائیں، سوشل میڈیا کے ذریعے جس طرح ہو آواز اٹھائیں، اپنے حکمرانوں سے بھی یہ کہیں کہ آپ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پر یہ بدنے والا ملک ہے۔ میں آپ کے توسط سے اپنے آرمی چیف حافظ سید عاصم منیر سے یہ مطالبہ کروں گا کہ آج انسانیت مسلمانوں کا وہاں قتل عام ہے، ظلم و بربریت ہو رہی ہے، خدا را کم از کم ایک تو انہیں ذرا اعلان تو کرو اور کہو کہ بھائی اس کو سٹاپ کر دو، بند کر دو۔ کیا آپ اتنا بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں یہ نہیں ہے؟ اور یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ آج اگر ہم اس پر خاموش رہے، تماشائی بنے رہے، تو اللہ نے فرما دیا ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةَ لَا تُصِيبَنَّ، فرمایا پھر تم اس آزمائش سے بچو، ان آزمائش سے بچو، ان سے بچو کہ جو آزمائش ہو رہی ہے، اور کل صرف وہ نہیں ظالم، ان کے ساتھ وہ لوگ بھی اس میں آئیں گے جو خاموشی اختیار کرتے رہے، وہ بھی اس میں آئیں گے۔ اس لیے خاموش بن کر تماشائی نہ بننا چاہیے، دیکھنا نہیں چاہیے۔ کسی آدمی نے یہی کہا تھا کہ غافل اور مدہوش رہنا یہ ظلم ہے، بے حس اور بے جوش رہنا یہ ظلم ہے، اور ظلم پر آنکھیں چرانا ظلم ہے، ظلم پر خاموش رہنا ظلم ہے۔ ظلم کو دیکھتا ہے اور خاموش رہتا ہے، فرمایا یہ بھی ظلم ہے، لہٰذا ہمیں آواز اٹھانی چاہیے۔ اور ایک اور جو میری اور آپ کی ذمہ داری اس میں بنتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان مسلمانوں کے دشمنوں کو اپنا دشمن سمجھیں۔ جو اسلام کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسرائیل صرف فلسطینیوں کا دشمن ہے؟ نہیں، وہ جیسے فلسطین کا دشمن ہے وہ پاکستان کا بھی دشمن ہے، وہ فلسطین کا دشمن ہے وہ سعودی عرب کا بھی دشمن ہے، وہ عرب ممالک کا بھی دشمن ہے۔ آج خاموشی سے نہ بیٹھو کہ ہم بچ کے ہو، تم بھی اس کی نظروں میں کھٹکتے ہو۔ نہیں دیکھا کہ کس طرح انڈیا کے ساتھ تمہارے اوپر حملہ کرنے والا ایک اسرائیلی پائلٹ بھی تو تھا نا اس وقت؟ کیا بھول گئے ہو؟ اس لیے ان کو اپنا دشمن سمجھو، اور دشمن ایسا سمجھو کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا، فرمایا ایمان والوں کے لیے سب سے زیادہ عداوت کے اعتبار سے جو دشمن جس کو سمجھتے ہو وہ یہودی ہیں اور کافر ہیں، جو تمہارے سب سے زیادہ دشمن ہے۔ جب یہ ہمارے دشمن ہے تو پھر دشمن کی چالوں سے آدمی کو بے خبر نہیں ہونا چاہیے، باخبر رہنا چاہیے۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، آج فلسطین کی یہ کیفیت مجھے اور آپ کو یہ درس دے رہی ہے کہ مسلمان تو ہمارا بھائی، اور آج فلسطین مسلمانوں کو مدد کے لیے پکار رہا ہے۔ آپ مسلمانوں کی ضرورت ہے مدد کی اس کو، تو اور کچھ نہیں ہو سکتا، کم از کم ان کے لیے دعائیں تو کریں نا۔ اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو بھی لگائیں اس پر کہ دعائیں کریں۔ میری بچی، میرا بیٹا آرام سے گھر میں بیٹھا ہوا اسکول میں جاتا ہے، گاڑی لے کر جاتی ہے، گاڑی لے کر آتی ہے مزے کے ساتھ سکون سے، اور وہ بچی آگ میں جل رہی ہے، وہ بچہ آگ میں جل رہا ہے۔ میرا گھر پرامن ہے، میری عزت محفوظ ہے، میرے گھر کی عزت محفوظ ہے، لیکن وہ بہن بیٹی اس کی عزت محفوظ نہیں ہے، حالانکہ وہ بھی تو وہی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ
ایک کافر کی بیٹی کو ننگے سر دیکھا اور اپنی کملی اتار کر صحابی کو دی، لے جاؤ اور اس کے سر پہ ڈال دو، یا رسول اللہ یہ کافر کی بیٹی ہے۔ فرمایا بیٹی ہے، عزت کے لائق ہے، کافر کی کیوں نہ ہو، آج میں محمد کی کملی لے جا کر اس کے سر پر ڈال دو۔ آپ نے کافرہ عورت کے سر سے دوپٹہ اترنا برداشت نہیں کیا، لیکن آج اسی نبی کی امت کی بیٹیاں، اسی فاطمہ، اسی عائشہ، اسی زینب، اسی خدیجہ کی بیٹیاں آج فلسطین کے اندر عزتیں بھی لوٹی جاتی ہے اور بموں کا نشانہ بھی بن رہی ہے۔ میرے بھائی، کل خاموشی اگر اختیار کر لی، مجرمانہ خاموشی، تو کہیں ایسا نہ ہو کل ان کے ہاتھ ہوں اور ہمارے ان سارے اسلامی حکمرانوں کے گریبان ہوں، پھر اس وقت کیا جواب دینا پڑے گا؟ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اس کے لیے بھرپور طریقے سے، ہمارے اسلامی حکمرانوں کو چاہیے کہ بھرپور طریقے سے وہ اپنا ایک طریقہ اختیار کریں اور اس کو آگے لے کر بڑھیں اور بڑھ کر اس ظلم کو مٹانے کی کوشش کریں۔ آپ لوگ اس میں یہ اس کی تائید کرتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کر سارے۔ جزاکم اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنت